السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور بریک سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا سورہ مائدہ کے متعلق تھا۔ دوسرے حصے میں آپ کے لیے سوال و جواب کے لیے لائن کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا آج وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیر اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جو آپ جانتے ہیں پیر سے لے کر جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوتا ہے، اور آج یہ سلسلہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ سوال و جواب کا جاری رہے گا۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، گفتگو چل رہی تھی اور یہاں ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، I'll speak in English. Yes, go on. The reason I had a dream. I saw a snake comes towards me, and what I did, it was a massive snake, and I took. Did he bite you or you hurt him? He didn't hurt me. He was coming towards me. Okay. And then what I did, I took a machete and then I just cut his head off and make it to piece. You make him peace? Yeah, I cut him. Okay. I took his head off. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ کسی کا دماغ جیسے ایسے لگتا ہے بند ہویا ہوا ہے، اس کے پڑھنے کے لیے کچھ پلیز بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ دماغ کے کھلنے کے لیے جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام افسانہ ہے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے نا خواب دیکھا تھا۔ جی کیا دیکھا؟ آج صبح دیکھا تھا خواب۔ میں نے بہت سارے پیلے اور سفید کپڑے بہت دیکھے۔ اچھا۔ اور وہاں میں شاپنگ کر رہی تھی، اتنا سارا پورا باسکٹ میں نے بھرا کپڑوں سے، اور اچانک سے میں نے دیکھا میری باسکٹ گم ہو گئی، اور میں نے سب کو پوچھا میری باسکٹ کون لے کے گیا، تو بول رہے تھے کہ ہم کو نہیں پتا۔ میں باہر تک نکلی اور دیکھا وہ کپڑوں کی باسکٹ نہیں ہے۔ واپس میں وہاں گئی جہاں مجھے وہ کپڑے لینے تھے، میرا اچھا کلر تھا، مجھے بہت پسند تھا، تو جب بھی میں گئی واپس تو وہاں بھی وہ کپڑے نہیں تھے۔ اور آج بھی صبح جب بھی میں شاپنگ پہ گئی تو مال میں گئی تو شاپ میں وہی کپڑے مجھے سامنے پہلے سے نظر آئے جو پیلے اور سفید کپڑے کے تھے۔ اچھا۔ اور وہ میں نے خواب میں دیکھا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں اس لیے پوچھنا چاہتی تھی کہ تو آپ نے مطلب کیا ہے۔ آپ نے وہ کپڑے آج خریدے پھر؟ نہیں، میں خریدنا چاہتی تھی لیکن جو سائز مجھے چاہیے تھی مجھے نہیں ملی، لیکن میرا دل اسی کپڑوں میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، કેમ છો؟ خیریت الحمدللہ۔ سلیم بھائی કેમ છો؟ طبیعت સારી છે؟ જો તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ۔ આપણે મુફ્તી સાહેબ આજે એ પૂછવાનું હતું કે આપણે એ મંઝિલ પર ને તમારી એક આયત છે અફહસિબતુમ અન્નમા ખલકનાકુમ। જી જી। તો તે દાડે હું રાતના પડીને આપણે હવાનો ઉઠ્યો ને તો પડતા જ ઉઠ્યો। અચ્છા। ને બીજું એ કે આપણે તબારકલ્લાજી ક્યારે પડવું જોઈએ? આપણે મગરબ પછી કે ઈશા પછી? હું ઘણી વખત મગરબ પછી પડતો છે। اچھا તો તે ખાલી તમે જરાક બતાવી દેજો ને۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ I'm Abdul calling from Bashford. Yes, go on. Assalamualaikum, Mr. How are you? You okay? Alhamdulillah, fine. And you? Yeah, I'm fine, alhamdulillah. But I saw a dream about a couple of days back. I just want to ask you. What did you what say? I did, I jumped into a river, clean water. Okay. And all of a sudden, there was a big log, I sat on it, and I went to the ocean, on the side. I crossed, as soon as I jumped in, I hoped, for 2 whole logs. But Allah Ta'ala, as you know, this was just one log. I sat and I went across and I went to safe destination. So you managed to cross the river?
Yeah, it was very clean water. So I saw it in the morning time. Okay. I don't know, so I must ask you, what's this? MashaAllah. Okay, I'll explain it. Assalamu alaikum. Okay. اور ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. اچھا میں نے نا خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. جی کیا دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، میری بیٹی نے دیکھا ہے جو کہ سنگاپور میں رہتی ہے. اچھا کیا دیکھا؟ تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا گھر ہے اور کسی نے جیسے بیل دی ہے، وہ گئی دروازہ کھولا تو اس کی پھپھی جو ہے اور پھپھا دونوں آئے ہیں. اچھا. پھپھی اور پھپھا دونوں آئے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں. وہ دونوں آئے لیکن پھپھی کا چہرہ ذرا اترا ہوا سا ہے، اداس سی ہیں. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے ہیں خیریت، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنی اداس ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تو وہ جیسے اس کی خالہ کا، یعنی وہ میری بہن بھی ہوتی ہے، اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کا نام عابدہ ہے. تو ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بس وہ ہیں. تو ریئل لائف میں ان کی خالہ؟ جی میری بیٹی کہتی ہے اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ اب 3 بہنیں رہ گئی ہیں. جی میں اور وہ مطلب 2 اور. نہیں تو ریئل لائف میں خالہ کا انتقال ہوا ہے؟ نہیں. اچھا الحمدللہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا جی السلام علیکم. اور ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. فرمائیے. اچھا میرے خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری بہن ہے اور وہ پاکستان میں ہی ہیں اور ادھر ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کھڑی ہیں اور میرے بھائی فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے ہیں. تھوڑی دور ذرا ہٹ کے کھڑے ہیں بھائی کے ساتھ. تو وہ جو پولیس والے ہیں وہ میرے بھائی کو نا وہ دیتے ہیں ایک چابیوں کا کچھ ہے، پیلے کلر کا ہے رنگ کا ہے، اور ایک تالا ہے وہ بھی پیلے رنگ کا ہی ہے. اچھا. تو وہ بھائی جو ہے وہ میری جو بڑی بہن ہے ان کو وہ دیتے ہیں تالا اور چابیاں دینے لگتی ہے نا، تو وہ پولیس والے جو ہے ان کو دیکھ رہی ہے کہ بھئی جیسے کہ وہ منع کر رہے ہیں لیکن بولے نہیں ہیں. لیکن تو بھائی کہتی ہے کہ یہ میری بہن ہے، اچھا اس کو میں یہ دے رہا ہوں. تو بہن بھی میری کہہ رہی ہے کہ یہاں میں ان کی بہن ہوں، تصدیق کے لیے کہ بھئی میں. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں کہ وہ بھائی تالا بھی ان سے بہن سے تالا بھی اور چابیاں لے کے پھر دوبارہ انہیں کو دے دیتی ہے. اچھا. بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ بھائی تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں نا. اچھا بھائی فوت ہو چکے ہیں. بزنس مین تھے وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے جو ہمارے ایک بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے ایک اسنیک کو بڑا سانپ دیکھا ہے خواب میں جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی دشمن ہے. جتنا بڑا سانپ دیکھا اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن آپ نے اس کو کٹ کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کا مطلب آپ اس دشمن پر غالب رہیں گے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا دشمنوں سے. ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ کسی کا دماغ بند ہوا ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سورہ الم نشرح لک صدرک، اس سورت کو آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور یا قویو 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کو سر پر رکھ کر پڑھیں ہر نماز کے بعد. یا قویو کے معنی مضبوط. تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو مضبوط کر دے گا، میموری کو اسٹرانگ کر دے گا. اور الم نشرح لک صدرک کی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفائے کلی عطا فرمائے گا. پھر ہمارے ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ پیلے اور سفید کپڑے بہت زیادہ تعداد میں دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس باسکٹ میں بھی ڈالتی ہیں. اچانک باسکٹ غائب ہو جاتی ہے. پھر وہ صبح مال میں جاتی ہیں تو اسی طرح کے وہ کپڑے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو چاہ رہی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کی تمنا ہے لیکن آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیے اور روزانہ 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان فرمائے اور عافیت کے ساتھ پورا فرمائے. سلیم بھائی کا لندن سے یہ سوال تھا کہ وہ منزل پڑھتے ہیں، اس میں افحسبتم انما خلقناکم، یہ اچھا خواب ہے. یعنی آپ جب اٹھیں تو آپ کی زبان پر یہ آیتیں تھیں
تو بہت اچھا عمل ہے یہ. آپ روزانہ رات میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اور اس آیت کے بڑے بے انتہا کمالات بھی ہیں. سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، اس کو پڑھتے رہیں دن میں بھی رات میں بھی جب سونے کے وقت ہو. دوسرا جو آپ نے پوچھا سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو اگر آپ مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ثواب بھی وہی ہے جو آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے. تو اسی طرح سورہ واقعہ کی جو فضیلت ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا رات میں، حق تعالی شانہ اس کو تنگی سے محفوظ فرمائیں گے، فقر و فاقہ نہیں آئے گا اس گھر میں. تو یہ فضیلت بھی مغرب کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گی. اسی طرح سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. تو یہ فضیلت بھی مغرب کے بعد پڑھنے سے حاصل ہو جائے گی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قافلے میں کہیں جا رہے تھے. رات کے وقت جب صحابہ کرام نے کسی جگہ قیام کیا تو کسی صحابی نے جہاں انہوں نے ٹینٹ لگایا تھا سنا کہ اندر نیچے سے زمین سے آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی. آپ نے فرمایا یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ آپ نے خیمہ لگایا وہاں کسی کی قبر ہو، اور وہ قبر میں جو آدمی جس کو دفن کیا گیا ہے اس کی عادت اس سورت کے پڑھنے کی تھی روزانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے اندر بھی اس کی تلاوت کی عادت کو جاری رکھا ہے. ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال تھا، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سفید پانی، صاف پانی ہے اور اس میں یہ جمپ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 2 لکڑی کے بڑے بڑے لوگ، لکڑی کے ٹکڑے نظر آتے ہیں اور اس پر یہ سوار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے سمندر کراس کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے جس کے ظاہراً یعنی اپیرنٹلی کوئی ایسی شکل نہیں ہوگی کہ وہ کام ہو سکے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ اور وہ کام پورا ہو جائے گا. جس طرح آپ نے سمندر میں تیرا اور اس وقت آپ کو لوگ مل گئے جس کے سہارے پر آپ پہنچے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جتنا صاف پانی دیکھا اتنا آپ کے لیے مال کے آنے کی زیادہ چانسز ہیں. ہماری ایک بہن کا یہ سوال ہے جو ان کی بیٹی سنگاپور میں رہتی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ گھر کے دروازے پر بیل بجائی گئی. وہ جب دروازے پر پہنچی ہیں تو پھوپھا اور پھوپھی موجود ہیں اور اداس نظر آ رہی ہیں. جب ان سے پوچھتی ہیں آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے تو کہتی ہے خالہ کا انتقال ہو گیا ہے اس وجہ سے، حالانکہ وہ خالہ زندہ ہیں. تو انتقال کے ایک معنی تو یہاں پر یہ ہے کہ خالہ جس جگہ ابھی رہتی ہے وہاں سے منتقل ہو جائیں گی، موو ہو جائیں گی، یا دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خالہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائیں گے. زندوں میں سے کسی کا مرتے ہوئے دیکھنا اس کی علامت ہے کہ اس کی عمر اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ پاکستان میں ان کی بہن ہے اور وہ کھڑی ہیں بھائی کے ساتھ، اچانک پھر کوئی پولیس آتی ہے اور وہ بھائی کے ہاتھ میں چابیاں دیتی ہے، تالا دیتی. چابیوں کا دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور پھر واپس یہ ان کو واپس دے دیتی ہے. بھائی جو ہے تالا بھی لے لیتے ہیں اور چابیاں بھی اور واپس یہ دے دیتے ہیں ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری واپس دے دیتے ہیں پولیس کو. اور پولیس جو ہے یہ اشارہ ہے حکومت کے کسی ادارے کا، ضروری نہیں کہ پولیس ہو، کوئی اور ادارہ بھی، کوئی اور ایجنسیز بھی ہو سکتی ہے جو حکومت کے تحت کام کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی آفر ہوگی لیکن یہ اس کو واپس کر دے گی، ریجیکٹ کر دے گی. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. جو گفتگو آج چل رہی تھی اس میں سورہ مائدہ کی وہ آیات کا ذکر آیا جس میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اچھا، اس سے پہلے کی جو آیت میں سوال یہ کیا گیا کہ تم کو جواب کیا دیا، تو انبیاء نے کہا لا علم لنا. یقیناً انبیاء کرام کو پتہ ہے کہ قوموں نے کیا جواب دیا. پھر یہ کہنا کہ لا علم لنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیتیں کیا تھی
ظاہری طور پر انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں کیا تھی، ان کے دل کے حالات کیا تھے، یہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ غیب کے جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کیجئے میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی۔ یہ خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں نے فون اس لیے کیا ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے، ایک تو جو سورۃ فاتحہ ادھر ٹی وی پر میں نے سنا تھا، کہتے ہیں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، اور سورۃ بقرہ کی جو خیرلی آیت نہیں، کون سی آیت؟ سورۃ بقرہ کی خیرلی آیت 16ویں آیت یا کون خیرلی جو سب سے لیفٹ والے نا آیت سورۃ بقرہ کی، ہاں ہاں، یہ 3 دفعہ وہاں پڑھو، جس چیز کے لیے پڑھے تو اللہ پاک شفا کرتے تھے ہر مرد کے لیے۔ یہ کیسی ہے؟ مجھے آیت کے بارے میں شور نہیں، کون سی آیت کہہ رہے ہیں آپ؟ سورۃ بقرہ نہیں، اس کی آیت کون سی؟ سب جو خیرلی آیت نہیں ہے، آخری آیت؟ یہ آخری آیت نہیں، سب سے اچھا آخری آیت ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا آخری آیت نہیں جو سب سے، جی جی، تو وہ کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھو تو سورۃ فاتحہ جو ہے نا، یہ 7 دفعہ پڑھو یا 5 دفعہ پڑھو نا، ہر مصیبت ہر پریشانی کے لیے یہ بہتر ہے۔ ٹی وی پر جو منڈے پر نہیں، منڈے کو آتے ہیں نا مولوی صاحب، جی جی ٹھیک ہے، بتا رہے تھے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے ابھی ایک کوشچن کیا تھا، وہ دماغ بند ہونے کے لیے، وہ کسی کے لیے ہے، اس کو پانی پہ پڑھ کے پلا دیا کروں یا؟ اگر وہ خود پڑھتا ہے تو اچھا ہے، ورنہ پھر پانی پہ پڑھ کے پلا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب نا، میں 3 ہفتے پہلے میں خواب تک کیا تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ خبری تکنیا میں پاکستان تھی، میں کوئی بندہ تو مکی فون کرنا تا مکی آخنا جی تساں کی کوئی بیمار ہو تکلیف ہے تساں کی تے تساں نے والدہ آئے سی تے تساں پر جادو ہوئے سی، میں کڈی چھوڑے نا جتی نے وچ کسا تعویذ بنائی بائی تے مسجد وچ رکھے سے تے میں کڈی چھوڑے نا۔ تو یہ جو جس کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا وہ کوئی بیمار ہے؟ جی کوئی بیمار وغیرہ ہے آپ کے گھر میں؟ میں ابو بیمار ہوں جی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں قرآن مجید میں خصوصی آیتیں، اسپیشل آیتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، یعنی اس جیسی آیتیں کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گفٹ دیے ہیں اس میں سے ایک گفٹ یہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا گفٹ تھا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر تو وہ کمال ہے کہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اور بیماریوں سے شفا کے لیے یقیناً سورہ فاتحہ کافی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سفر میں ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، جب وہ کسی بستی میں قیام کیا انہوں نے، یعنی کسی بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کچھ مسافر آئے ہیں، آپ لوگ مہمان نوازی کرو، کچھ کھانا وغیرہ کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اجنبیوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب یہ لوگ اپنی اذان نماز میں مصروف ہو گئے۔ بستی والوں میں سے کسی نے آ کر یہ کہا کہ ایک کام آپ سے اگر ہو سکے تو۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہمارا جو سردار کا بیٹا ہے یا سردار ہے غالباً، وہ اس پر کچھ اثرات ہیں یا اس کو جس لیا ہے سانپ نے، اگر آپ میں سے کوئی منتر جانتا ہو، اس کا علاج جانتا ہو۔ تو ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لے گئے۔ اس صحابی نے اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا دم کیا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی. 30 بکریاں 30 گوٹس انہوں نے ان کو دی اور وہ لے کر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام آپس میں جب وہاں پہنچے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بکریاں کیسے لی؟ یعنی یہ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے عوض لے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح. تو آپ نے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس کے اندر یہ شفا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا کا خزانہ رکھا ہے. پھر آپ نے اس مال کو جو بکریوں کی شکل میں حاصل کیا تھا کہا کہ تمہارے لیے حلال ہے, یعنی تم لے سکتے ہو, کھا سکتے ہو. تو سورہ فاتحہ کے کمالات ہیں, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ گویا مضمون قرآنی کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مختصر طور پر جمع کر دیے ہیں. تو یقیناً آپ کو جو بتایا گیا صحیح ہے, آپ اس پر عمل کر سکتی ہیں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک آپ سے کوئی پڑھنے کے لیے پوچھنا تھا. میرے ہسبینڈ وہ بہت گالیاں دیتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی اس سے پہلے بھی آپ کو کہا جا چکا ہے کہ جب بھی آپ فون لگائیں ٹی وی کی آواز بند کر دیں یا بالکل آہستہ کر دیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی کیا میں آپ سے خواب کے متعلق پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. لاسٹ ویک میں نے خواب دیکھا کہ میری وائٹ کلر کی شرٹ ہے جی اور میں اسے سمندر کے پاس ہوں سے دھو رہی ہوں. اچھا. اور لیکن وہ اتنی صاف نہیں ہو پا رہی, ہلکی ہلکی مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر پاس میں ایک ڈرم پڑا ہوا ہے, اس میں پانی ہے. پھر میں اس کے نلکے سے کھولتی ہوں تو پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے. پھر میں اسے دھو رہی ہوں, لیکن اس کی بیک سائڈ پہ ابھی بھی وہ بلیک رنگ کی جیسے چارکول ٹائپ ہے, جیسے سڑکیں وغیرہ نہیں بناتے اس کی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو لگی ہوئی ہے, لیکن وہ صحیح طرح دھلی نہیں. آگے سے بالکل وائٹ ہوگی, پیچھے ہلکے ابھی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اس سے پہلے ہمارے ایک بہن نے فون کیا تھا, بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ پاکستان میں اور کسی نے ان سے فون کیا ہے اور بتایا کہ یہ جو بیماری یہ جادو وغیرہ ہے تو فلاں جگہ مسجد میں تعویذ رکھے گئے ہیں یہ سب. آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں, تو یہ بات ممکن ہے کہ والد صاحب پر کسی نے اس طرح کے اثرات کے لیے دیے ہوں تعویذ. آپ ایسا کریں کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب کمپلیٹ صورت ایک مرتبہ پڑھ کر تھوڑے سے پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے ہر کمرے کے چاروں کونوں کے اندر چھڑک دیں. اس کی وجہ سے اثرات ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. دوسرے ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ شوہر جو ہے وہ گالیاں بکتے ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو. دیکھیں سورہ کوثر کا عمل کیجئے. انا اعطیناک الکوثر, یہ روزانہ ہر کھانے پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ سو رہے ہوں اس وقت ان پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں. اگر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ شوہر سامنے ہے اور ان پر پھونک مار رہی ہیں آپ, اس طریقے سے یہ 3 عمل کریں گی تو ان کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی. بری عادتوں کے چھڑانے میں سورہ کوثر کو بڑا دخل ہے. حق تعالی شانوں سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بری عادت کو چھڑا دے. آخر میں جو ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے, دیکھ رہی ہیں کہ سفید شرٹ ہے, سمندر کے کنارے پر ہے یہ اور اس کو دھو رہی ہے, لیکن اس میں سے باوجود کوشش کے کوئی ایک داغ ہے جو نکل نہیں رہا ہے. دیکھیے اس بات کی علامت یہ ہے کہ ویسے تو آپ کی زندگی میں سفیدی اور اچھائیاں ہیں, کوئی ایک کمزوری ہے جس کو آپ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ نہیں دور ہو رہی. تو آپ کوشش کر کے اس کمزوری کو بھی دور کریں.
اللہ تعالیٰ آپ کو کمپلیٹ اور کامل و مکمل بنائے اور ہر کمزوری کو دور فرمائے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی آپ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں آپ سے پوچھنا تھا، مجھے خواب آیا تھا 3-4 کتے تھے، انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، تو میں کچھ 2-3 آدمی آئے، انہوں نے مجھے چھڑایا کتوں سے۔ وہ آدمی کون ہے جنہوں نے چھڑائے، جانتے ہیں آپ ان کو؟ کوئی گورے تھے، میں ان کو نہیں جانتا۔ اچھا، اجنبیوں نے چھڑایا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اوکے، السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، کافی دیر کے بعد میں نے فون کیا، جی جی، ان کا آپ کی خیریت پتہ کر لوں، ماشاءاللہ۔ اور ایک خواب کی تعبیر پتہ کرنا چاہتی ہوں۔ جی، کیا دیکھا آپ نے؟ کچھ 6 منتھ پہلے کی بات ہے۔ وہ میرے ہسبینڈ 2.5 سال ہو گئے، وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کو میں نے دیکھا تھا جیسے 4-5 دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک کافی بڑا صحن ہوتا ہے وہاں پہ، میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے دھکا سا دیا، تو میں بیٹھنے کی پوزیشن میں صحن میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اچھا، یہ میں نے دیکھا۔ نہیں تو انہوں نے دھکا دیا تو آپ کیا کیا؟ وہ میں بیٹھ گئی۔ اچھا، آپ بیٹھ گئی؟ جی، میں نے اپنے آپ کو صحن میں بیٹھا دیکھا۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ بتا، پروگرام دیکھتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے ایک خواب کا پوچھنا تھا۔ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے پاکستان میں، اس کا جیسے بڑا بھائی ہے، خواب میں دیکھا کہ وہ نا اس کو وہ جیسے پریشان سا ہے، تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں کہ بھی تمہیں ہر بیماری کا ایک میں علاج بتا دیتا ہوں کہ تم ایسا کیا کرو نا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھو، اور چلتے پھرتے نا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تو بولے میرے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ میں نے بولا ہاں، آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی خواب میں ہی نا وہ یہ جیسے برف باری ہوتی ہے نا، برف کافی پڑی ہوئی دیکھی میں نے، تقریباً 2 دفعہ سے برف دیکھی میں نے۔ اس برف کو آپ نے کھایا پیا یا اس پہ چلے ہیں؟ نہیں، اس کو ویسے چلتے ہوئے دیکھا ہے، کافی پڑی ہوئی ہے برف نا، تو اس کو خوش ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ بھی مطلب وہ حالانکہ گرمی بھی ہو رہی ہے لیکن برف کتنی ساری پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ مزید آدھا گھنٹہ جاری رہے گا، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔